اونٹنی پر سوار ہیں اور حج کا موقع ہے، فرمایا قرآن لے جاؤ، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ رب کائنات نے اعلان کر دیا، میرے محبوب خطبہ تو دے رہا ہے، اعلان ہمارا بھی سنو اور یہ اعلان ان کے سامنے نشر کر دو۔ جو یہاں موجود ہے وہ شاہدنا وغائبنا، جو یہاں موجود نہیں ہے ان تک بھی یہ پیغام پہنچا دو کہ اللہ نے آج کے دن اپنا دین مکمل کر دیا۔ اور میرے محبوب آپ پر اللہ نے اپنا انعام پورا کر دیا، اور انعام بھی یہ ہے آپ کو دین عطا کیا، دین بھی وہ اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ عرفات میں اللہ کے رسول موجود ہے، قرآن عرفات میں پہنچا، احد میں اللہ کے رسول موجود ہے، قرآن احد میں پہنچا، اللہ کے رسول خندق میں ہیں، قرآن وہاں پہنچا، فرمایا جہاں میرے محبوب ہوگا وہاں قرآن ہوگا۔ میرے محبوب کو قرآن کے لیے نہیں بلانا ہے، میرا محبوب کے پیچھے قرآن جائے گا، اس لیے کہ میں نے قرآن مجید کا عکس اور تصویر پیرا اپنا محبوب بنایا، اس ہر فرق پہ میرے محبوب کا حسن بکھر رہا ہے۔ قرآن کو کھول کے پڑھو، دیکھ کے پڑھو، دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے، کلام اللہ کا ہے، حسن و جمال محمد الرسول اللہ کا ہے۔ فرمایا ان سب کو یہاں میں نے قرۂ عرض پر کتابیں دی نظام چلانے کے لیے، اور اپنے محبوب کو جب میں نظام چلانے کے لیے دستور العمل درج کر دیتا تھا تو قرۂ عرض پر دیا، لیکن بلایا میں نے آسمانوں پر، اور آسمانوں پر اس لیے بلایا کہ دنیا کائنات کو یہ معلوم ہو جائے دنیا میں جتنے نبی پیغمبر آئے وہ سارے زمینوں کے پیغمبر تھے، صرف محمد الرسول اللہ زمینوں کے ساتھ آسمانوں کا بھی پیغمبر ہیں، یہاں کا بھی وہاں کا بھی۔ اور اس نبی پیغمبر کے امت میں اللہ نے ہمیں آپ کو پیدا کیا، پیدا تو کیا، اللہ شمار بھی فرمائے، آمین، پیدا تو ہوئے نا، شمار بھی ہو جائے اس میں تو پھر بات بنے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، ایمان والے کون ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو بجا لانے والے ایمان والے ہیں۔ آذان ہو رہی ہے تو ادھر آ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو ہمیں آواز ہو رہی ہے، اللہ کی طرف سے ندا ہو رہی ہے۔ ایمان والے، اللہ سے ڈرنے والے، فرمایا ان سے کہو کہ تمہارے اوپر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے، ایمان والوں پر، بے ایمانوں پہ نہیں ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، صرف تمہارے اوپر فرض نہیں ہے، تم سے پہلے لوگ جو گزر گئے ان پر بھی روزے فرض تھے، لعلہم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تمہاری جسم کا زکوٰۃ روزہ ہے،
جسم کا زکوٰۃ ہے، پیسوں کا زکوٰۃ پیسوں پہ ہے، لیکن جسم کا زکوٰۃ روزہ ہے۔ فرمایا تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے۔ کیسے فرض تھے؟ فرمایا آدم علیہ السلام کی امت قوم پر 3 روزے فرض تھے۔ چاند کی 13 تاریخ، چاند کی 14 تاریخ، چاند کی 15 تاریخ، یہ 3 روزے ہر مہینے میں چاند کی تاریخ آتی ہے نا، تو ہر مہینے میں یہ 3 روزے آدم علیہ السلام پر فرض تھے۔ اور اسی نقطے کو اللہ کے محبوب نے بھی لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات تھے، زندہ تھے، ہر مہینے کے 13، 14، 15 روزے رکھتے تھے۔ اور پہلے روزے جو فرض تھے، محرم کی 10ویں کا روزہ فرض تھا، اور 13، 14، 15 ہر چاند کی تاریخ محمد الرسول اللہ روزہ رکھتے تھے۔ آدم علیہ السلام کے قوم روزے رکھتے تھے۔ اس کے بعد رب العالمین کا نبی رسول پیغمبر آیا، قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ 9.5 سال تک اللہ کا توحید بیان کرتے ہوئے نوح علیہ نبی علیہ السلام مار کھا رہے ہیں، دن کو بھی دعوت دے رہے ہیں، رات کو بھی دعوت دے رہے ہیں، دن میں بھی پتھر کھا رہے ہیں، رات میں بھی پتھر کھا رہے ہیں۔ قومی لیلا و نہارا، نہ دن کو دیکھا نہ رات کو دیکھا۔ سب سے زیادہ مار کھانے والا اللہ کا نبی رسول پیغمبر علیہ السلام 950 سال تک مار کھایا، اور اس کے باوجود بھی کہہ رہا ہے رب کائنات تیرا حق نہیں ادا کیا۔ رب العالمین نے جتنا مار کھایا، دن میں بھی رات میں بھی لوگوں کو دعوت دیا، بلایا، رب کائنات نے ان پر روزے فرض کر دیے، سال کے 12 مہینے۔ کتنا رعایت ہے اس کے ساتھ، مار بھی اتنا کھائے، دن میں بھی رات میں بھی، اور سال بھر کے روزے کھوجا ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی سجدہ ریز ہوتے ہیں کہ میں نے عبادت اور دعوت کا حق نہیں ادا کیا۔ ہم نے تو حق ادا کر دیا، تراویح آگے ادھر بانٹ دیا، بس ہم نے حق ادا کر دیا، پھر ہم سے کوئی اچھا نہیں، وہ بہتر جانتا ہے کہ کون اچھا ہے کون برا، نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں، یہ ایسی بات ہے۔ ہاں، دل کی راز جاننے والا علیم بذات الصدور ہے۔ فرمایا داؤد علیہ السلام، اس پہ زبور آیا، فرمایا ایک دن روزہ ایک دن کھوجا، یہ بھی اچھے روزے ہیں، کچھ رعایت ہو گئے۔ عیسیٰ ابن مریم کے روزے آئے، فرمایا ایک دن روزہ 2 دن کھوجا، یہ بھی رعایت ہو گئی۔ فرمایا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری امت پر 11 مہینے کھائے پیے، ایک ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے، اور ایک ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی بدولت سے ان کی 11 مہینے کی خطائیں گناہ معاف کر دوں گا۔ قریب تو آ جاؤ، فرمایا قریب تو آ جاؤ، رمضان میں 4 چیزوں کا کثرت کرو، کلمہ طیب، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دوسرے
نمبر پر استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر کسی کو وہ نہیں آتا استغفر اللہ کوشش کرے۔ فرمایا 4 چیزوں میں سے کلمہ طیب استغفر اللہ، اور تیسری چیز جنت کی طلب اللہ سے مانگنا، یہ رمضان میں تیسری طلب اللہ سے جنت مانگنا، اور چوتھی چیز وہ کثرت سے کہ جہنم سے پناہ مانگنا۔ ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ